گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور زنیرہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اکثر، بلکہ ابھی شاید میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت والدین کی قدر ہمیں ہوتی ہے، اور اس وقت عام دیکھنے میں یہ مشاہدہ ہے کہ پھر ہم افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہمارے والدین آج حیات ہوتے تو ہم اس عمل کو شاید سدھار لیتے اپنے اس عمل کو۔ تو کیا یہ ضروری نہیں کہ جب وہ حیات ہیں تو ہم ان کی خدمت اس وقت کر لیں، کیونکہ یہ اس قدر قیمتی اثاثہ ہیں جو والدین ہیں کہ ہمیں اس چیز کا شاید ادراک بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے۔ تو اس تناظر میں چاہوں گی کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی قدر ان کی زندگیوں میں ہی کیوں نہ کر لیں ہم۔ دیکھیے یہ سوال تو یقیناً بے انتہا اہم ہے، مگر بدقسمتی کیا ہے کہ میجورٹی لوگوں کی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ان کے پاس ہوتی ہے تو انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ آپ فزیکلی اس کا وجود ہے یا کوئی فیلنگز، اب آنکھیں ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ جس دن خدا نہ خاصا کوئی آئی انفیکشن ہو جائے گا تو تب احساس ہوگا۔ انگلیاں کتنے کام کرتی ہیں، کسی ایک انگلی میں چوٹ لگ جائے گی اور پورا ہاتھ کام کرنے سے معذور ہو جائے گا، اس دن احساس ہوگا کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ہمارے اطراف میں ہے، ہم جب نہیں ہوتی تو اس کا ادراک کرتے ہیں، لیکن جو سینسیبل لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ دنیا میں ہی ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی انسان کی فطرت اور مزاج سے بخوبی واقف ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اسی لیے وقتاً فوقتاً قرآن کریم فرقان حمید میں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیمات کا یہ حصہ رہا کہ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ والدین تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور زندگی بھر میں پھر وہی بات کہوں گی، آج ہم بہت زیادہ سوشلائز کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہمارے ورک پلیس پہ ہمارے کلیگز ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے تھرو لوگ اس چیز کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ میرے اتنے فالوورز ہوں، میرے اتنے فرینڈز ہوں، مجھے اتنا پسند کرنے والے لوگ ہوں، تو ہم ہر کسی سے اپنے آپ کو پسند کروانا چاہتے ہیں، ہر کسی سے اپریسیشن چاہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے والدین ہیں۔ تو یہ اگر ہمیں ریئلائز ہو گیا اور ہمیں احساس ہو گیا کہ ماں باپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ نعمت ہے، کوئی ان کا نعم البدل نہیں ہے، اور یہ کیا ضروری ہے کہ میں خود اس چیز کو کھو کر احساس کروں؟ میں اپنے آس پاس نہیں دیکھتی، میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ جو ہمارے بہنیں بھائی ملک سے باہر ہوتے ہیں یا اپنے کسی اور وطن میں یا کسی اور شہر میں ہوتے ہیں، تو وہ تڑپتے ہیں اس بات کو یاد کر کر کے کہ ہمارے والدین بوڑھے تھے، ہم انہیں چھوڑ کر کوئی ملازمت کے لیے، کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم ان سے دور ہو گئے، اور پھر ہم اپنی نوکریوں کو چھوڑنے کے ڈر سے یا اپنے گھر کے گھریلو مسائل کی وجہ سے ہم ان کے بلانے پر بھی نہیں جا سکے۔ تو جب آپ یہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ سبق سیکھ لیتے ہیں کہ میرے اوپر یہ وقت نہیں آنا چاہیے، اگر اللہ نے میرے والدین کو زندگی دی ہے تو مجھے یہ غلطی نہیں کرنی جو لوگ کرتے آئے ہیں، کیونکہ بہت کم وقت ہمیں ملتا ہے ماں باپ کی خدمت کا، اور اگر ہم نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تو میرا ذاتی، میں یہ کہتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو بہت برا بھی لگے، میں کہتی ہوں کہ جو اپنے ماں باپ سے مخلص نہیں ہے تو پھر وہ کیا باپ ہوگا، کیا ماں ہوگی، کیا بہن ہوگی، کیا مطلب وہ میرے نزدیک وہ پھر کسی بھی رشتے میں مخلص نہیں ہے، میں اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ سب سے بڑا محسن آپ کے ماں باپ ہیں۔ جب آپ ان سے غداری کر رہے ہیں، جب آپ ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، جب آپ ان کی قدر نہیں کر رہے، تو اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے، یہی وہ ہمارے لیے ستون ہے کہ ہم ان کو اگر تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، ہمارے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رزق میں، اب میں نوکری کے لیے اپنی ماں کو درگزر کر دوں، اپنے والد کو اگنور کر دوں، رزق میں برکت مجھے چاہیے، ان کی خدمت سے ملے گی۔ ایسے بھی بچے میں نے دیکھے جو نوکریاں چھوڑ کر، ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو گیا یا تنہا ہو گیا تو چھوڑ دی نوکری اچھی خاصی، کہ نہیں میں اپنا آخری وقت اپنے والدین جو ان کا ہے ان کے ساتھ گزاروں گی، میں جاب کو ترجیح نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی، مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، اور اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا، لیکن اگر دنیا میں نہ بھی ملے بالفرض تو وہ جو ابدی دائمی زندگی ہے اس میں ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کو دکھ پہنچا کر، ان کو اپنے آپ سے دور کر کے ہم کبھی بھی
نہ تو دنیا میں سکون پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں سکون پا سکتے ہیں. بس اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کے قدموں کے ساتھ جڑے رہیں, ان کی دعائیں لیتے رہیں. اور حدیث مبارکہ ہے ایک نظر اولاد جو ماں باپ کی طرف ڈالتی ہے تو اسے ایک مبرور حج کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر 100 بار دیکھیں, آپ نے فرمایا اللہ بہت بڑا اور بہت زیادہ برکت والا ہے اور کریم ہے, نوازنے والا ہے. 100 بار دیکھو گے تو 100 بار حج کا ثواب ادا اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ جو ملک سے باہر پردیس میں لوگ رہتے ہیں, سب سے زیادہ جو بڑا اپنے قیمتی نقصان ان کا ہوتا ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اور واقعی حقیقتاً یہ ہے کہ جب ان کے والدین یہاں پر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ وہاں اس قدر مجبور ہوتے ہیں اپنی جاب کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کہ وہ ان کو دیکھ نہیں پاتے, آخری دیدار نہیں کر پاتے. یہ بڑی سب سے بڑی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں رہنے کی.